اور تمام اصحاب مصطفیٰ نے، تمام رسول اللہ کے باوفا اصحاب نے، حضرت خلیفہ دوم نے مسجد میں یہ اعلان کروایا تھا. امام نسائی نے لکھا کہ جب تک مسجد میں علی ہے خبردار کوئی فتویٰ نہ دے، اور خود کہا یا علی کوئی ایسی مشکل نہ ہو کہ آپ جیسا مشکل کشا موجود نہ ہو. ارے جب وہ بڑوں کے مشکل کشا ہے تو امت کے مشکل کشا کیسے نہ ہوں گے؟ کہا کوئی مشکل نہ ہو، جہاں جس پر مشکل آئی تو علی کام آیا، جس میدان میں بلایا تو علی کام آیا. یعنی پتا چلا صبر والا امام تو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس کے اندر صبر ہوتا ہے، ہر ناگوار چیز پر صبر کرتا ہے. اور جو اس امام کی امت ہوتی ہے وہ بھی ہر ناگوار چیزوں پر صبر کر لیتی ہے. وہ اس لیے صبر کر لیتی ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں پر احسان کرے گا کہ جنہیں زمین میں ضعیف بنا دیا گیا ہے، وہ کمزور ہے نہیں، بنا دیا گیا ہے. اور پھر اللہ نے کہا وہ کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اللہ ان کو زمین کا امام بنائے گا. وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اللہ ہی انہیں وارث بنائے گا. پتا چلا علی وارث اور حسین وارث کہنا سنت الہی ہے، سنت قرآن ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد. ہم امام بنائیں گے. آیت سنی آپ نے؟ قرآن آئمہ ہم قرار دیتے ہیں، امام ہم بناتے ہیں. اور پھر ایک سورے میں تو اللہ نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اس زمانے میں تو پروردگار کوئی امام تو ہے نہیں، تو ہمیں کس کے ساتھ بلائے گا؟ توجہ ہے، یا تو قرآن کا انکار کرنا پڑے گا. اللہ کہہ رہے ہر زمانے بلائیں گے، پکاریں گے ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ. جہاں سے بات چلی تھی وہیں آ گئی نا. کوئی ایسا امام ہونا چاہیے. تو جب امام صادق سے پوچھا، امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، کہا مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم زمین پر ان لوگوں کو امام قرار دیں گے جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے. تو اب جا کر تاریخ پڑھو کہ محمد رسول اللہ کے بعد کس کس کو کمزور کیا گیا. اب جا کر نظر نہ آئے تو شام کے دربار میں دیکھنا، تمہیں نظر تو آئے گا کہ کمزور ہے، رسیاں بندھی ہوئی ہیں، گلے میں طوق ہے، پاؤں میں زنجیر ہے. مگر جب لکڑیوں کے ڈھیر پر آئے گا اور کہے گا اے یزید تو ہمیں شہادت سے ڈراتا ہے، تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، ارے شہید ہو جانا ہماری عادت ہے. یعنی دکھنے میں تمہیں ضعیف نظر آئے گا مگر ایسا شجاع ہوگا کہ ایک لمحے میں نام یزید کو گالی بنا دے گا. اس فرعون کے سامنے، اس فرعون ثانی کے سامنے کون کھڑا ہے؟
تو کیا کہا اللہ نے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ امام وہ ہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے امر سے ہدایت کرے پھر وہ اپنے نفس کی نہیں سنتا ہے، پھر وہ اللہ کی جانب سے ایسا معصوم ہوتا ہے کہ اللہ کے امر کے سائے میں چلتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتا ہے۔ یعنی امام کی پہچان یہ ہے وہ یقین والا ہے، وہ نہیں ہے جو کہے ایسا شک ہوا ایسا شک ہوا، وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر کہے لو کشف الغطاء ما عزت تو یقینا، علی کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ امام ہے، اور جسے دنیا کمزور سمجھ رہی ہے۔ ابراہیم آگ میں پھینکے گئے، نمرود کا زمانہ تھا، آگ میں گئے جلے نہیں، آگ توجہ بس آخری جملے، آگ گلزار بن گئی۔ اللہ نے سارے امتحان لے کر کہا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں سارے امتحان دینے کے بعد امام بنا رہے ہیں، نہ بیٹا ذبح ہوا تو امام بنا دیا، آگ گلزار بنی تو امام بنا دیا۔ اب ان کا سوچو کہ جن کے لیے خیمے گلزار نہیں بنے بلکہ خیمے جلتے رہے، جن کے لیے گردن پر چھری کی جگہ کوئی دھمبا نہیں آیا، جن کے گلے قطع ہوئے، اب سوچو کہ جب ابراہیم کو یہ امتحان دینے کے بعد کہ نہ گلا قطع ہوا بیٹے کا، نہ آگ گلزار بنی، تو اللہ نے رسول بنایا، اللہ نے خلیل بنایا، بیٹے کو ذبیح اللہ بنایا، ابراہیم کو امام بنایا۔ اب جس کے بیٹے پر چھری چل جائے، جہاں خیموں میں آگ لگ جائے، تو اب رسول کا بیٹا حسین ذبیح اللہ نہیں ہے بلکہ سار اللہ ہے، اور اب علی خلیل اللہ نہیں ولی اللہ ہے۔ جن کو سارے جہاں روک لیا تو یہاں یہ عہدے دیے، اور جہاں یہ عمل انجام دیا تو وہاں عہدہ یہ دیا کہ اے محمد و آل محمد، جو تمہارا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو تمہارا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ کھڑا ہوا میرا مولا سامنے، کس کا دربار؟ کس کا دربار؟ یزید ملعون، یزید پلید شرابی بدکار یزید سامنے بیٹھا ہے، اور کون کھڑا ہے؟ علی کا علی بیٹا، علی کا علی کھڑا، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ دو جملے سن لیجئے، کیا کہہ رہا ہے؟ جب دھمکیاں ملی، اچھا سمجھ کیا رہا تھا؟ اگر کبھی اللہ کا بنایا ہوا کمزور نظر آئے تو دھوکہ کھا کے مخالف لشکر میں مت چلے جانا۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ ابراہیم اگر کمزور ہوئے اور کوئی چھوڑ کر ابراہیم کو چلے جاتا تو پھر وہ ابراہیم کے ساتھ نہیں نمرود کے ساتھ محشور ہوتا۔ اگر کوئی موسیٰ کو چھوڑ کر فرعون کے پاس چلا جاتا کہ موسیٰ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، وہاں لاکھوں کا لشکر، یہاں حسین کے پاس بھی 72 تھے، مگر جب اللہ کسی کو امامت دیتا ہے پھر اس کی امامت عالمین پر ہوتی ہے، اور جب اللہ کسی کو امامت دیتا ہے تو جتنا زمانہ چاہے اس کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ کھڑے ہوئے دربار میں اور جا کر کہا او یزید ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، سنو ہمیں ملا کیا ہے؟ اعطینا العلم والحلم والفصاحت والسماحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ ارے علم ہمیں ملا ہے، جہالت تیرے پاس ہے، بزرگی ہمیں ملی ہے، کمینگی تیرے پاس ہے، شجاعت ہمیں ملی ہے، بھاگنا تیرے پاس۔